سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ ثروت امام ابن بنت سید ہاشم رضا کی روح کے لیے سال فرما۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ذکرہ للشرف الذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجاة للمطیعین۔ الصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین و رب المغربین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ حق سبحانہ تبارکہ وتعالی وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد۔ لائق صد احترام علماء کرام اور حاضرین فرش اعضاء، ایک مرحومہ کے سال ثواب کے لیے مجلس اعزا بعنوان مجلس چہلم برپا کی گئی ہے، اور ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں ان کے اہل خانہ کو تعزیت پیش کرنے کے لیے اور صبر کی تلقین کرنے کے لیے۔ یہی قانون حیات ہے اور یہی اصول زندگی کہ جب ہمارے درمیان سے کوئی مومن یا مومنہ اس دار فانی کو چھوڑ کر اس عالم بقا میں قدم رکھتی ہے تو ہم اس کے ایصال ثواب کے لیے مجلس حسین برپا کرتے ہیں۔ اگر ہم اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو آپ کو بخوبی اس بات کا احساس ہوگا کہ ہماری اور آپ کی زندگی جس نقطے، جس محور اور جس مرکز کے ارد گرد طواف کرتی ہے، اس محور، اس مرکز، اس نقطے کا نام مجلس امام حسین ہے۔ ہماری زندگی میں جتنی بھی رونقیں پائی جاتی ہیں ان سب رونقوں کی بنیاد مجلس امام حسین ہے۔ ہماری زندگی میں جتنی بھی دینداری پائی جاتی ہے کہیں نہ کہیں اس کی بھی بنیاد مجلس امام حسین ہے۔ ہمارے اندر قرآن مجید کو لے کے جو انس اور محبت پایا جاتا ہے اس انس اور محبت کی بھی بنیاد مجلس امام حسین ہے۔ اس قوم کا جوان اگر بات سننے کے بعد یہ فیصلہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، تو جہاں سے یہ طاقت میسر ہوتی ہے اس جگہ کا بھی نام مجلس امام حسین ہے۔ آج اس پرآشوب دور میں جہاں پوری دنیا ہمیں مٹانے پہ لگی ہے، اگر ہم اپنے آپ کو بچائے بیٹھے ہیں تو شاید جہاں سے یہ حوصلہ ملتا ہے اس جگہ کا بھی نام مجلس امام حسین ہے۔ اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ جن گھرانوں میں، جن خانوادوں میں اور جن آغوشوں میں ہم نے اور آپ نے تربیت پائی ہے اس میں والدین نے ہمیں یہی سکھایا ہے اور اساتید نے یہی بتایا ہے کہ گھر میں خوشی ہو تو مجلس ہونا ہے، گھر میں غم ہو جائے تو مجلس ہونا ہے، تم بیمار ہو تو بھی مجلس کرنا، تم شفا پا جاؤ تو بھی مجلس کرنا، حالات بگڑ جائیں تب بھی مجلس ہوگی، حالات سدھر جائیں تب بھی مجلس ہوگی، تم امیر ہو تب بھی مجلس کرنا، تم غریب ہو تب بھی مجلس کرنا، تمہارے گھر سے جوان کی بارات جائے تب بھی مجلس ہوگی، تمہارے گھر سے جوان کی میت جائے تب بھی مجلس ہوگی۔ اور خالی یہی نہیں، ہمیں والدین نے یہ بھی بتایا ہے کہ اگر تمہارے پاس گھر نہیں ہے تو گھر پانے کے لیے مجلس کرو،
اور اگر حسین گھر دے دے تو شکرانے کے طور پر مجلس کرو. ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد پر. تقی بھائی ادھر تشریف لائیے، میں گزارش کر رہا ہوں ادھر. اچھا ایک اور صلوات پڑھ دیں پر محمد. تو پوری زندگی کا انحصار مجلس امام حسین پر ہے. یہ آیہ کریمہ چونکہ سال ثواب کی مجلس ہے جس کی میں نے تلاوت کی ہے، اس مجمع کے اندر ایک بھی فرد بشر ایسا نہیں ہے قبلہ جو اس آیہ کریمہ کا حافظ نہ ہو. سب کو یہ آیت یاد ہے. آدھی آیت میں پڑھتا ہوں، آدھی آپ پڑھ دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ، سب کو یاد ہے، سب کو یاد. مگر اس آیت کا کمال یہ ہے کہ یہ وہ آیت ہے قرآن مجید کی کہ جو آپ کو کسی نے یاد نہیں کرائی پھر بھی یاد ہے. وہ ماں جس نے اپنی آغوش میں بٹھا کے یہ بتایا تھا کہ اللہ ایک ہے، پنجتن 5 ہے، امام 12 ہیں، معصوم 14 ہیں، کربلا کے شہید 72 ہیں، اس نے بھی کبھی نہیں کہا تھا کہ بیٹا یہ آیت یاد کر لو. وہ عالم جس نے مکتب میں بٹھا کے اصول دین اور فروع دین کے نام پر آدھا دین آپ کو پہنچا دیا، اس نے بھی کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ یہ آیت یاد کر لو. اچھا اس آیت کا مطالبہ بھی نہیں کیا گیا کہ خدا نے کہا کہ جب نماز صبح کے لیے آنا تو اس آیت کو پڑھنا، نماز ظہرین کے لیے آنا تو اس کو پڑھنا، نماز مغربین کے لیے آنا نہ جمعے کے دن بھی اس کا مطالبہ نہیں ہوا. اچھا نہ مطالبہ ہوا نہ یاد کرائے گی، پھر یہ آیت آپ کو یاد کیسے ہو گئی؟ بھئی یہ آیت پورے سماج کو یاد کیسے ہو گئی؟ تو شاید کوئی یہ کہے کہ مولانا اس لیے یاد ہو گئی چونکہ قرآن مجید کی آیت ہے. تو اگر قرآن مجید کی آیت ہے تو قرآن مجید میں 6666 آیتیں اور ہیں، ان میں سے آپ کو کتنی یاد ہے؟ وہ تو یاد نہیں ہے. پھر یہ آیت کیسے یاد ہوگی؟ تو پتہ چلا کہ یہ آیت آپ کو یاد کرائی ہے اسلامی سماج نے، اسلامی معاشرے نے، جس نے ہمیں بتایا کہ اگر تمہارا کوئی اپنا تمہیں چھوڑ کے چلا جائے تو اس کا اظہار افسوس اپنی زبان پہ نہیں کرنا ہے بلکہ قرآن مجید کی آیت پڑھنا اور کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہی تو کہتے ہیں انا للہ. اچھا اب اس آیت کا جو ایڈورٹائز ہوا ہے، اس کے لیے جو فضا بنی ہے آیت کی، وہ یہ بن چکی ہے کہ آپ کہیں بیٹھیں، آپ کے پاس فون آیا، اسپیکر بند ہے، آپ نے کہا ہیلو، اوہ انا للہ. تو جیسے ہی فون کٹے گا سامنے سے ایک سوال ہوگا، بھائی خیریت ہے؟ کس کا انتقال ہو گیا؟ کیوں؟ کیونکہ بچے سے لے کے بوڑھے تک سب کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ جہاں بھی اس آیت کی تلاوت ہوگی وہاں کوئی نہ کوئی اس دنیا سے چلا جائے گا. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ انسان جس چیز سے جاہل ہوتا ہے اس کا دشمن ہو جاتا ہے. جسے نہیں پہچانتا نا، جس کا علم نہیں رکھتا، وہ پھر اس سے خوف زدہ ہوتا ہے، اس سے گھبراتا ہے، اس کا دشمن ہو جاتا ہے. مثلا میں آپ کو سامنے کی مثال دوں، سورہ مبارک یاسین بڑی فضیلت ہے، بڑی عظمتوں کا حامل ہے. روایت کی دنیا میں آپ جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ غریب ہو تو یاسین پڑھو، بیمار ہو تو یاسین پڑھو، مصیبتوں میں گرفتار ہو تو یاسین پڑھو، بلاؤں میں مبتلا ہو تو یاسین پڑھو. بڑی فضیلتیں. اب اس فضیلتوں کو بیان کرتے کرتے راوی یہاں تک آتا ہے کہ اگر کسی کو بخار ہو جائے اور تب میں مبتلا ہو تو اس کو پڑھے تو اللہ شفا دے دے گا. پھر اور آگے بڑھیے، اگر کسی کا وقت آخر ہو ہے، دھکنی کا عالم ہو، سورہ یاسین پڑھ دی جائے تو خدا اس کی مشکل کو آسان کرے گا. یہ ساری فضیلتیں سورہ مبارک یاسین کی ہیں اور ہمیں یقین بھی ہے. مگر سچ بتائیے کہ اگر آپ کے گھر میں کسی کو بخار ہو جائے اور اس کی آنکھ کھلے اور گھر کے چاروں طرف وہ دیکھے تو 4 آدمی بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، وہ کیا سمجھے گا؟ بتائیے کیا سمجھے گا؟ پہلا سوال اس کو یہ ہوگا بھائی خیریت تو ہے، کیا ہوا؟ آپ کہنے نہیں تمہیں بخار ہے، وہ مانے گا ہی نہیں. کیوں نہیں مانے گا؟ مولا کا وہ جملہ، کیونکہ اسے نہیں جانتا نا. اس نے تو یہ دیکھا ہے کہ اماں یہی سن کے گئی تھی، ابا بھی یہی سن کے گئے، دادا بھی یہی سن کے گئے. جسے یہ سنایا جاتا ہے وہ پھر رکتا نہیں ہے، وہ چلا جاتا ہے. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ نہیں جانتا تو گھبرانے لگتا ہے، دشمن ہو جاتا ہے. یہ آیت جو انا للہ والی ہے، یہی کیوں آیت پڑھی جا رہی ہے. 5 برس سے لے کے 55 برس اور اس سے آگے کی عمر کے لوگ یہاں بیٹھے. آخر اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ میں یہاں مجلس پڑھنے کے لیے آیا اور میں آ کے یہاں خیبر پڑھ دوں، آپ خوش ہو جائیں گے، داد بھی دے دیں گے، نعرے بھی لگ جائیں گے. مگر جو باشعور لوگ ہیں وہ یہ بعد میں کہیں گے کہ مولانا نے مجلس کا انتخاب صحیح نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ مجلس ایصال ثواب کی تھی. یعنی 1 گھنٹے کی تقریر کے لیے اگر خطیب موضوع کا انتخاب صحیح نہ کرے تو سامع کے بعد حلق میں اٹک جاتی ہے. آپ برسوں سے ایک آیت پڑھ رہے ہیں جس کا کوئی تعلق موضوع سے نہیں ہے، یہ بات آپ کے حلق سے کیسے اتر گئی؟ مثلا مثال کے طور پہ آپ یہی آیت کیوں پڑھتے ہیں؟
بھئی یہ جو آیت ہے انا للہ والی آیت، یہی آپ کیوں پڑھتے ہیں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے؟ یا تو یہ مانیے کہ دامن قرآن میں کوئی دوسری آیت ہے ہی نہیں جس میں موت کا ذکر ہو، مجبوراً یہ پڑھی جا رہی۔ مگر جب آپ دامن قرآن اور قرآن کی دنیا میں اتریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 145 مقامات وہ ہیں جہاں لفظ موت آیا ہے یا موت کا تذکرہ ہوا۔ 145 کم نہیں ہے، اس میں سے بہت سارے ایسے جو آپ کو ازبر ہیں، یاد ہیں، حفظ ہے۔ مثلاً میں ایک آیت پڑھتا ہوں، ابھی آپ سب کو یاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس، سب کو یاد ہے، کوئی ہے جسے یاد نہیں ہے؟ الذی خلق الموت فتمنوا الموت۔ سچ بتائیے جب گھر میں انتقال ہو اور کوئی آپ سے پوچھے کیا ہو گیا، کہ جی ابا کا انتقال ہو گیا، تو سامنے سے آواز آئے کل نفس ذائقۃ الموت، بات چپک جائے گی مول صاحب؟ بالکل بات، کیوں؟ کیونکہ سامنے جنازہ ہے۔ بھائی پریشان نہ ہوئیے، ہر نفس کو ذائقہ موت چکھنا۔ یہ آیت نہیں پڑھوائی گی۔ آیت کون سی لائیں جس کے شروع میں موت نہیں، درمیان میں موت نہیں، آخر میں کہیں موت ہے ہی نہیں؟ ہے اس میں کہیں موت؟ سادی سی آیت ہے، انا للہ، ہم اللہ کے لیے، وانا الیہ راجعون، اور ہمیں پلٹ کے اس کی طرف جانا۔ یہ کیوں آیت پڑھوائی گئی؟ آپ نے کیوں پڑھنا شروع کر دیا؟ ابا پڑھتے تھے تو ابا کیوں پڑھتے تھے؟ کہا دادا پڑھتے تھے۔ دادا کیوں پڑھتے تھے؟ کہا ان کے ابا پڑھتے تھے۔ تو ابا سے تھوڑی مسئلہ ہے۔ ہر آیت اگر آپ سے پڑھوائی جا رہی ہے تو اس کے لیے آپ کو تحقیق کرنا ضروری ہے، کیوں پڑھوائی جا رہی ہے۔ دنیا شیعت میں ایک بہت بڑا نام گزرا ہے، حضرت آیت اللہ تقی بہجت۔ وہ اس آیت کے عنوان پہ لکھتے کہتے یہ جو انا للہ والی آیت ہے نا، اس آیت کی سب سے چھوٹی فضیلت، بڑی کی بات نہیں، اس آیت کی سب سے چھوٹی فضیلت یہ ہے کہ اگر انسان اپنی کوئی چیز رکھ کر بھول جائے اور اسے یاد نہ آ رہا ہو کہ میں نے اپنا چشمہ کہاں رکھ دیا، اپنا والیٹ کہاں رکھ دیا، اپنی گاڑی کی چابی کہاں رکھ دی، اپنا ضروری کاغذ کہاں رکھ دیا، یاد نہ آ رہا ہو، تو آغا بہجت کہتے ہیں اس آیت کی تلاوت کرے، اللہ اس آیت کی برکت سے بھولی ہوئی چیز یاد دلا دے گا۔ اب بھی آپ نہیں پہنچے، جنازے پہ یہ آیت کیوں پڑھوائی گئی؟ جنازے پہ یہ آیت اس لیے پڑھوائی جا رہی ہے تاکہ جس خدا کو تم بھول چکے ہو، اللہ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد، جس خدا کو تم بھول چکے ہو، جس خدا کو تم بھول چکے ہو، غرور میں، تکبر میں، انانیت میں، گھمنڈ میں، سکوں کی جھنکار میں، دولت کے انبار میں، وہ خدا تمہیں یاد آنے لگے۔ اللہ اکبر۔ آیت کا مقصد یہ کہ آپ کا ذہن خدا کی طرف جائے۔ اور یہ آیت دیکھیے کتنی سادی آیت، انا للہ، ہم اللہ کے لیے، وانا الیہ راجعون، اور ہمیں پلٹ کے اللہ کی طرف جانا۔ دیکھیے قرآن میں کوئی لفظ بھی بھرتی کا نہیں رکھا گیا، زبردستی نہیں رکھا گیا، ہر لفظ کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تم اللہ کی جانب سے آئے ہو اور جانا اللہ کی طرف ہے، نہیں، جانا نہیں ہے، پلٹ کے جانا ہے۔ جانا اور ہے، پلٹ کے جانا، راجعون، پلٹ کے جانا اور ہے۔ بھئی رجت کیا ہے؟ پلٹنے کو تو کہتے ہیں۔ جانا اور ہے اور پلٹ کے جانا اور ہے۔ جانا اور پلٹ کے جانے میں جانتے ہیں کتنا بڑا فرق ہے۔ ابھی آپ جب گھر سے چلے تھے مجلس کے لیے تو آپ کیا کہہ رہے تھے؟ ہمیں مجلس میں جانا ہے، یہ کیوں نہیں کہا پلٹ کے جانا ہے؟ مگر جب مجلس ختم ہو جائے گی تب آپ کہیں گے ہم پلٹ کے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ پلٹ کے ادھر جایا جاتا ہے جدھر سے آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پلٹ کے ادھر جایا جاتا ہے جدھر سے آئے۔ اللہ نے اس میں یہ لفظ اس لیے رکھا کہ تمہیں پلٹ کے جانا ہے تاکہ ذہن انسانی میں خیال بار بار جاگتا رہے کہ انسان یاد رکھ یہ دنیا قیام گاہ نہیں ہے، یہ دنیا گزرگاہ ہے۔ تم آئے بھی خدا کی جانب سے ہو، تمہیں پلٹ کے بھی خدا ہی کی جانب جانا ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ تم آئے بھی خدا کی جانب، تمہیں واپس پلٹ کے بھی خدا ہی کی طرف جانا۔ یعنی یہ دنیا قیام گاہ نہیں ہے، یہ دنیا گزرگاہ ہے۔ آپ اپنی عقل کی بنیاد پہ زندگی نہ گزاریے گا۔ میں بہت بڑا عقل مند ہوں، اس لیے کہ جن کو تم اپنے بزرگوں کو قبرستان میں دفن کر کے آئے ہو وہ تم سے زیادہ عقل مند تھے، تم سے زیادہ صاحب اثر تھے، تم سے زیادہ پاورفل لوگ تھے، مگر آج وہ قبروں میں ہیں اور نشان عبرت بنے ہوئے ہیں۔
اسی لیے کہا گیا جب قبرستان سے گزرا کرو تو یہ کہہ کے سلام کیا کرو، اے قبروں میں سونے والوں تم پر سلام ہے، بس فرق اتنا ہے کہ تم پہلے آ گئے ہو، ہمیں بعد میں آنا ہے۔ مطلب کیا ہے یہ جو پلٹنے کا معاملہ یہ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی ہر آیت بشریت کی ہدایت کے لیے، تو ہر آیت تو بشریت کی ہدایت کے لیے، آپ کتنوں پہ عمل کر رہے ہیں؟ پورا قرآن مجید، پورا فرقان حمید بشریت کی ہدایت کے لیے آیا، مگر آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے کہ وہ جو قرآن بشریت کی ہدایت کے لیے آیا ہے آپ ایک ایک آیت پر بیٹھ کے سوچیں، غور کریں، فکر کریں، تدبر کریں؟ وقت ہی نہیں آپ کے پاس، پھر ہدایت کیسے ہوگی؟ میرا اپنا نظریہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پورے قرآن مجید پر غور کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، ایک اکیلی آیت کافی ہے جو آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہے، اور یہ آیت آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں، پہلے سے یاد ہے، انا للہ۔ یہ آیت پوری زندگی کو بدل سکتی ہے، تبدیل کر سکتی ہے، کیونکہ قرآن مجید کی وہ واحد آیت ہے جس میں اللہ نے اپنی قدرت کا اعلان کیا اور ہماری غربت کا اعلان کیا۔ اس نے بتایا کہ میں کون ہوں اور تم کون ہو، میری طاقت، میرا اختیار کیا ہے اور تمہاری اوقات کیا ہے، اسی آیت میں بتایا۔ آپ اس آیت کو سنیں، انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہمیں پلٹ کے اللہ کی طرف جانا۔ پروردگار عالم نے خالی یہ نہیں کہا پلٹ کے جانا ہے، بلکہ پہلے کہا اِنَّا لِلَّهِ، تم اللہ کے لیے، یعنی اللہ کی طرف سے ہو، یعنی کہ ایک آیت کے اندر دو روٹ ہیں، ایک آنے والا اور ایک جانے والا۔ اس نے خالی جانے والے کا تذکرہ نہیں کیا، پہلے آنے کا تذکرہ کیا، تم اللہ کے لیے ہو، اللہ کی طرف سے آئے ہو اور تمہیں واپس پلٹ کے اللہ ہی کی طرف جانا، یعنی آنا اور جانا۔ پروردگار فقط جانے کا تذکرہ کر دیتا، یہ آنے کا کیوں کیا؟ کہا اس لیے کیونکہ عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے آنے سے جانے کا اندازہ لگا لیتا ہے۔ نہیں پہنچی بات آپ؟ میں فارسی میں بول رہا ہوں، خطاب میرا عربی میں، آپ اردو نہیں سمجھتے جو میں کہہ رہا ہوں۔ خالی آنے کو اگر دیکھ لے تو اپنا جانا سمجھ میں آ جائے گا۔ بڑا زور دیا جاتا ہے جوانی کی عبادت، جوانی کی عبادت، جوانی کی عبادت۔ یہ جوانی کیا ہے؟ ثواب تو بڑھاپے کی عبادت کا زیادہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ جوانی میں تو گھٹنوں میں دم تھا، کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا تھا، بڑھاپے میں تو طاقت ہی نہیں ہے، بیچارہ کیسے کیسے پڑھ رہا ہے تو اس کا ثواب زیادہ کا نہیں۔ جوانی، تو یہ جوانی پہ اسلام نے زور کیوں کیا؟ حضرت علامہ ذیشان حضرت جوادی نے جب ایک مقالہ لکھا جوانی کے حوالے سے تو انہوں نے مولانا یہ جملہ لکھا کہ جوانی اس اوج اور اس کمال کا نام ہے کہ جب اس بلندی پہ آدمی چڑھ کے پہنچتا ہے نا، ہے تو جب یہاں کھڑا ہوتا ہے تو اسے وہ بھی نظر آتا ہے جہاں سے چڑھ کے آیا ہے، اور وہ بھی نظر آتا ہے جدھر اتر کے جانا ہے۔ یعنی انسان جوانی میں اگر فیصلہ کرنا چاہے تو اسے دونوں طرف کا راستہ ہے۔ مثلاً مثال کے طور یہ کیوں کہا خالی آنے کا نہیں، آنے کا بھی تذکرہ کیا اس آیت میں اور جانے کو، تم اللہ کے جانب سے آئے ہو اور اللہ کی جانب سے۔ میں رات آیا تقریباً 4:30-5 بجے ہم ہوٹل پہنچے، عباس بھائی وہاں سے صبح لے کے آئے۔ اب صبح جب ہم وہاں سے چلے تو ہمیں وہاں سے ہوٹل سے مولانا یہاں تک آنے میں تقریباً 1 گھنٹہ لگا، تو میں آیا نا اسی راستے۔ اب مجلس کے بعد میں جانے لگوں اور سجاد صاحب کہیں کہ نہیں آپ بیٹھ جائیے، تھوڑی دیر میں چلے جائیے، 15 منٹ میں پہنچ جائیں گے، 15 منٹ میں پہنچ جائیں گے، اور ان کے کہنے پہ میں یقین کر کے رک جاؤں، اور پھر جب جانے میں پہنچوں تو پھر 1 ہی گھنٹہ لگے۔ اور وہاں لوگ مجھ سے کہیں کہ مولانا یہ کیا ہوا، آپ تو آنے والے تھے۔ میں نے کہا بھائی مسئلہ یہ ہوا جب میں چلنے لگا تو سجاد صاحب نے کہا ارے بھائی بیٹھ جائیے 15 منٹ میں پہنچ جائیں گے۔ تو کہنے لگا آپ نے یقین کر لیا؟ میں نے کہا میں نے یقین کر لیا۔ کہنے لگا آپ صبح کہاں سے گئے تھے؟ تو میں نے کہا صبح تو علی گڑھی سے گیا تھا۔ کہا صبح کتنا وقت لگا تھا؟ میں نے کہا 1 گھنٹہ۔ تو کہنے لگے جب جانے میں 1 گھنٹہ لگا ہے تو آنے میں بھی 1 گھنٹہ لگے گا، راستہ وہی ہے، موڑ وہی ہیں، سڑکیں وہی ہیں، دشواریاں وہی ہیں، بریکر وہی ہیں، گڑھے وہی ہیں، صعوبتیں وہی ہیں، 2-4 منٹ کا فاصلہ ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جیسا آنا ہے ویسا ہی جانا ہے، جیسا آنا ہے ویسا ہی جانا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے آنے کا بھی ذکر کیا اور جانے کا بھی ذکر کیا تاکہ تم سمجھ سکو کہ اس کی قدرت کیا ہے۔ اے انسان تم ہماری جانب سے آ رہے ہو اور پلٹ کے بھی ہماری طرف جاؤ گے۔ پروردگار یہ آنے کا تذکرہ کیوں کیا؟ کہ اگر تم صاحب عقل ہو نا، پہلے دن کو دیکھ لو، اپنے پہلے دن کو اس دنیا میں، آخری دن خود سمجھ میں آ جائے گا۔ کیا مطلب؟ کہ جب تم اس دنیا میں گئے پہلے دن جو تمہارا تھا
تمہاری اتنی اوقات اور اتنی حیثیت نہیں تھی کہ تم میری بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے کہہ دیتے پروردگار مجھے بھیج تو رہا ہے، مولانا کے گھر نہ بھیج، ڈاکٹر کے گھر بھیج دے، ڈاکٹر کے گھر نہ بھیج، ماسٹر کے گھر بھیج دے، ماسٹر کے گھر نہ بھیج، ڈی ایم کے یہاں بھیج، ڈی ایم۔ تمہیں اتنا اختیار نہیں تھا کہ تم اپنی مرضی سے اپنے ابا کا انتخاب کر لیتے۔ اس کے بعد کہ تمہاری اتنی بھی اوقات نہیں تھی کہ تم یہ کہہ دیتے کہ پروردگار اس گھر میں نہ بھیج، یہ کوہنا ہے، پرانا ہے، یہ ذرا نیا بنا ہوا لینٹر والا، اس میں پیدا کر دے۔ نہ پروردگار اس گلی میں نہیں، یہ پتلی ہے، اس سے ذرا چوڑی میں پیدا کر دے۔ پروردگار مجھے یہاں جلالی میں نہیں، علی گڑھ میں پیدا کر دے، کیوں میں 20-22 کلومیٹر چل کے آؤں؟ نہ اتنی بھی اوقات نہیں تھی کہ آپ یہ کہتے پروردگار مجھے ہندوستان پہ پیدا نہ کر، عراق میں کر دے، اس لیے کربلا تو عراق میں۔ نہ اتنی بھی اوقات نہیں تھی کہ کہتے پروردگار ابھی گرمی ہے، سردی میں پیدا کر دے۔ نہ 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 نہ، یہ پہلا دن ہے۔ اللہ نے کہا انسان دیکھ میری قدرت کو، میں کتنا بڑا قادر مطلق ہوں۔ میں نے جب چاہا، جہاں چاہا، جس گلی میں چاہا، جس محلے میں چاہا، جس شہر میں چاہا، جس ملک میں چاہا اور جس وقت چاہا تجھے بھیج دیا۔ تو جانے سے نہیں رک پایا۔ اور سن، 50 60 70 سال کی زندگی میں وہاں جا کے مجھے بھول نہ جانا، تیرا مزاج بدلے گا، میری سنت نہیں بدلے گی، میری سنت وہی رہے گی۔ میں وہی خدا ہوں، جیسے بھیجا ہے ویسے ہی بلاؤں گا۔ 50 60 70 سال کے بعد جب چاہوں گا، جس گھر سے چاہوں گا، جس گلی سے چاہوں گا، جس محلے سے چاہوں گا، جس ملک سے چاہوں گا، جس موسم میں چاہوں گا بلا لوں گا۔ سن، نہ تیری جانے میں چلنے دوں گا نہ تیری آنے میں چلنے دوں گا۔ اس کے علاوہ کوئی حیثیت ہے آپ کی؟ ہے کوئی حیثیت آپ کی آنے میں چلی تھی؟ بولیے بولیے، چلی تھی؟ اچھا جو چھپ بیٹھے ہیں ان کی چلی تھی؟ بولیے بھائی، چلی تھی؟ جانے میں چلے گی؟ بس یہی اسلام کا پیغام ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے قبلہ اس کے علاوہ کوئی پیغام اسلام کا نہیں ہے۔ اسلام نے کہا انسان ہوش میں آ، جب نہ تیری آنے میں چل رہی ہے نہ جانے میں چل رہی ہے تو پھر غیبت کیوں چل رہی ہے؟ گھمنڈ کیوں چل رہا ہے؟ غرور کیوں چل رہا ہے؟ تکبر کیوں چل رہا ہے؟ انانیت کیوں چل رہی ہے؟ یہ بغض کیوں چل رہا ہے؟ یہ گھر گھر میں لڑائیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ تیرے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ تو کیا ہے؟ بولو نا، کیا بات کر رہے ہیں؟ کیا ہے؟ 100 بیگھے زمین ہے میرے نام، پتا ہے آپ کو؟ 100 بیگھہ، اور اب تو ہائی وے نکلنے والا ہے۔ 1 بیگھے کی قیمت 30 لاکھ ہے۔ میں نے کہا پروردگار یہ تو 100 بیگھے پہ کود رہا ہے۔ اللہ نے کہا اس 100 بیگھے کے دم پہ یہ اپنا 1 دن بڑھوا دے۔ اچھا جو چپ ہیں ان کے بارے میں کیا کہوں؟ 100 بیگھے کے دم پہ اپنا 1 دن بڑھوا دے اس دنیا میں۔ میں نے کہا پروردگار دن تو نہیں بڑھوا سکتا، تو کہنے لگے 100 بیگھے کے دم پہ کفن کا کلر بدلوا دے۔ آئے ہائے، قبر کا سائز بڑھوا دے۔ کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب تک یہ تم چل رہے ہو نا تبھی تک تمہاری چل رہی ہے۔ اس کے بعد یاد رکھنا گیریج میں 60 لاکھ کی فارچونر کھڑی ہوگی مگر جنازہ مسیری پہ جانا ہے۔ تم میں دم نہیں ہے کہ تمہارا بیٹا کہے میرے ابا اسی میں جائیں گے، وہ تو آفس اسی میں جاتے تھے۔ نہ، وہ تیری دنیا تھی جہاں تو 4 پہیوں پہ کود رہا تھا۔ یہ میری دنیا ہے جہاں پہیوں پہ نہیں کاندھوں پہ آئے گا، تاکہ پتہ چل جائے تم اپنی دنیا میں امیر اور غریب کا فیصلہ کرتے رہو۔ میری نگاہ میں وہ بھی بندہ تھا، تو بھی بندہ ہے۔ حیثیت کیا ہے تمہاری؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم 4 کتابیں پڑھ کے خدا کے مقابلے پہ آ گئے۔ اس سماج کی سب سے بڑی غربت سنو، جو کہہ رہا ہوں سوشل میڈیا کا جملہ ہے، سنیے گا۔ اس سماج کی، اس معاشرے کی سب سے بڑی غربت یہ ہے کہ آج کے دور میں ایک مسلمان کو خدا سمجھا رہا ہے۔ آج کے دور میں کسی کافر کو خدا نہیں سمجھانا پڑ رہا، ڈیبیٹ ہو رہی ہے، مسلمان کو خدا سمجھا رہا۔ کہاں چلے گئے؟ یہ غرور ہے،
یہ تکبر. مولانا میں اتنا بڑا آدمی ہوں, میری شخصیت یہ ہے. کیا ہے آپ کی شخصیت؟ اوقات پہ بات کر رہے ہیں آپ؟ آئیے میں آپ کو آپ کی اوقات دکھاتا ہوں. سنیے, ہماری اور آپ کی اوقات یہ جو بلب جلتے ہیں نا, یہ جو 100-150 روپے کا بلب آتا ہے, اس کی حیثیت ہم سے زیادہ ہے. یہ جو مائک یہاں رکھا ہے نا, اس کی حیثیت مجھ سے زیادہ ہے. یہ جو پنکھے آپ گھروں میں ٹانگتے ہیں, ان کی حیثیت ہم سے زیادہ ہے. مولانا کیا بات کر رہے ہیں؟ میں مہینے کے جو ہے نا 1.5 لاکھ روپے کما رہا ہوں, آپ 150 کے بلب سے ملا رہے ہیں. ہاں بھائی, وہ 150 کے بلب میں زیادہ دم ہے. کیا مطلب؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ گئے بلب لینے, آپ نے جا کے مجھے بلب چاہیے, اس نے کہا کتنے واٹ کا؟ انہوں نے کہا اتنے. لیجئے چیک کرا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے لیا, چلے, کہنے لگے رک جائیے, کہاں جا رہے ہیں؟ کہ بھائی لے کے جاؤں گا, گھر لگاؤں گا کہ نہیں. اس نے لیا, ایک پین نکالا, تاریخ لکھی 26 جنوری 2026. انہوں نے کہا اس پہ کیوں لکھ رہے ہیں؟ کہنے لگے یہ اگلے سال تک. نہیں پہنچے, اگلے سال تک, اگلے سال تک کی گارنٹی وارنٹی ہے. اس کو آپ بدل سکتے ہیں اگر بیچ میں خراب ہو. اوہو, 2,500 کا پنکھا لینے گئے, پنکھا چیک کرا, اس نے کہا جی دیکھیے کیسا ہے, رنگ کیسا ہے. بعد میں جب چلنے لگے اس نے کہا ایک کارڈ نکالا, بھائی صاحب کس کا نام لکھ دوں؟ آپ نے کہا کارڈ کہاں کا ہے؟ ہم تو پنکھا لینا ہے. کا کارڈ ساتھ میں جائے گا, جس کا گارنٹی کارڈ ہے وارنٹی کارڈ ہے. اوہو, 15,000 کا مائک لینے گئے, جو بھی چیز لینے گئے ہر کے ساتھ گارنٹی کارڈ آیا. اتنے دن کے درمیان خراب ہوا. آئے ہائے, یہ جو 100 بیگھے کا زمیندار ہے اس کا گارنٹی کارڈ نہیں ہے. یہ جو 1.5 لاکھ کی تنخواہ پانے والا ہے, اس کے اندر یہ جو غرور, تکبر, گھمنڈ میں کودتا ہوا انسان ہے کسی کا کوئی گارنٹی کارڈ؟ بولیے ہے تو پھر کہیں پہ کود رہے ہو؟ جیسے ایک فقیر پہ گارنٹی نہیں, ویسے ہی امیر پہ بھی گارنٹی نہیں. جیسے بادشاہ, سنو, تمہاری حکومت, تمہارا اقتدار تو کچھ بھی نہیں. اللہ نے سلیمان کے سامنے دکھایا, سلیمان اقتدار ایک طرف ہے, حکم خدا ایک طرف ہے. جب چاہے گا بلا لے گا, جب چاہے گا بلائے گا. حیثیت نہیں ہے. اور سنو, تمہارے خاندان والوں میں بھی اتنا دم نہیں ہے کہ ایک مدت سے زیادہ تمہیں گھر میں رکھ لیں. پھر وہی جو کہہ رہے تھے نا ابا, وہی کہیں گے جلدی دفن کرو. تم میں تو اتنا بھی دم نہیں ہے کہ تم اپنے بنائے ہوئے مکان میں کچھ دن اپنے باپ کو رکھ لو, پھر ہماری زمین میں آنا پڑے گا, پھر ہماری ہی زمین میں آئے گا. اور تم کیا سوچ رہے ہو, یہ جو تم نے زمین میں ابا ڈال دیا, یہ سوچ رہا ہے کہ ابا ختم ہو گیا؟ نہیں, یہ ابا ابا ہی رہے گا, یہ اماں اماں ہی رہے گی. اور تمہاری نگاہ میں یہ ابا اماں مردہ ہوئے ہیں, ہماری نگاہ میں نہیں. اس لیے کہ تجھے نہیں پتا, ہم زمینوں سے خزانے نکالتے ہیں, ہم زمینوں سے خزانے نکالتے ہیں. غرور, تکبر, گھمنڈ میں کودا پھر رہا, آؤٹ آف کنٹرول. اچھا یہ بتائیے, اللہ کیا یہ نہیں کر سکتا تھا ہر آدمی کے ساتھ ایک گارنٹی کارڈ لگا دیتا؟ بڑا سا تعجب سن. علماء بیٹھے, آپ ان سے پوچھیے. یہ تو نبی مکرم کا کرم سمجھیے کہ ہم اس کی امت میں پیدا ہوئے ہیں, ورنہ زمانہ قدیم میں جب آدمی کو گناہ کرتا تھا نا, یہاں لکھا جاتا تھا, لکھا جاتا تھا, نہیں لکھا جاتا تھا, یہاں لکھا جاتا تھا اس نے یہ کیا. تم تو اس زمانے میں ٹیٹو بنوا رہے ہو. یہ تو نبی کا کرم سمجھیے, ورنہ سب کے ٹیٹو بنے ہوئے ہوتے. ہاں, ہر آدمی ایک ٹیٹو لیے گھومتا ہو نا. پہلے کیا ہوتا تھا, جس گھر میں گناہ ہوتا تھا گھر کے دروازے پہ خود بخود باہر لکھا جاتا تھا, اس گھر کے اندر یہ گناہ ہوا ہے. تم تو نیم پلیٹ لگاتے ہو نا اتنا بڑا, رضوی ہاؤس, نقوی ہاؤس, کاظمی ہاؤس, حسینی ہاؤس, فلاں. یہ تو خدا کا شکر ادا کرو, ورنہ وہ نیم پلیٹ چھپاتے پھرتے. خدا کی کس کس نعمت اور رحمت کا انکار کرو گے؟ مولانا ہماری نیم پلیٹ ہوتی اتنی, زیدی ہاؤس, حسینی ولا, اور لکھا ہوا تھا اتنا بڑا. غیبتیں بہت ہوتی ہیں, گناہ بہت ہوتا ہے. 24 گھنٹے اپنے گھر کی فضا. مولانا ایسا ہے کہ حدیث قصہ پڑھ رہے ہیں پھر بھی گھر کا ماحول نہیں بدلا. حدیث قصہ کتنی دیر پڑھ رہا ہے؟ 10 منٹ. حدیث قصہ پورے دن میں 10 منٹ پڑھی جا رہی ہے, اور غیبت 10 گھنٹے ہو رہی ہے, چغلیاں 10 گھنٹے ہو رہی ہے. یاد رکھنا, اس قوم کو تذکرے نے تباہ نہیں کیا, تبصرے نے تباہ کیا ہے. ہمارے ہاں تذکرے کا اثر زیادہ نہیں ہوا, تبصرے کا ہوا. ہم نے جو لوگوں پہ تبصرہ کرنا شروع کیا, اس کا بیٹا, اس کی بیٹی, اس کا بھائی, اس کا گھر, اسے بھائی, اس سے کیا لینا ہے تمہیں؟ تمہاری قبر میں وہ جائے گا یا تم اس کی قبر میں جاؤ گے؟ بولیے آپ. نہیں جا سکتے. اگر اللہ چاہتا تو قانون یہ بنا دیتا
کہ جتنے بھی لوگ اس دنیا میں آئیں گے 100 سال سے پہلے کوئی نہیں مرے گا, 100 سال تک تو جیے گا ہی. بن سکتا تھا ایسا قانون, مگر اللہ نے کہا بھائی میں انسان بنا رہا ہوں, کوئی گاڑی تھوڑی بنا رہا ہوں کہ پیٹرول کی 15 سال چلے گی اور ڈیزل کی 10 سال. یہ تو حضرت انسان ہے, اس کے سر پر میں نے اشرف المخلوقات کا تاج رکھا ہے, اس کی کمر میں لقد کرمنا بنی آدمہ کا پٹکا باندھا ہے, اس کے قدموں میں اشرف المخلوقات کی نالین پہنائی ہے, اسے صحن کائنات میں اس لیے کھڑا کیا تاکہ یہ دنیا کی سب سے اونچی شے نظر آئے. تو مثال کیا میں لے رہا ہوں. اچھا چلیے, عمر سب کی نہیں ہو سکتی تو ایسا کر دیتا کہ ہر پیدا ہونے والے کے سیدھے ہاتھ پہ لکھ دیتا نمبر 15 20, تاکہ گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا تو ہاتھ دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں اوہ 15 سال جیے گا. ہو سکتا تھا ایسا, کر سکتا تھا, پھر کیوں نہیں کیا؟ وہ یہ بھی کر سکتا تھا کہ جو بچہ پیدا ہوتا اس کی عمر اس کے ہاتھ پہ لکھی ہوتی, مگر اس نے کیوں نہیں کیا جانتے؟ کیونکہ اس کی خدائی پہ فرق نہ پڑتا. ہمارے چہروں پہ جو ایک حجاب ڈلا ہوا نا جھوٹا محبت کا, وہ تار تار ہو جاتا, وہ تار تار ہو جاتا. پتہ نہیں کس نے یہ بات اڑائی ہے, مشہور کر دی ہے بات, پرانا یہ بات مشہور ہو گئی ہے سماج میں. سب سے زیادہ محبت ماں کرتی ہے, باپ کرتا ہے, ماں باپ محبت کرتے ہیں. غلط, یہ جھوٹی بات ہے کہ تم سے تمہاری ماں اور باپ محبت کرتا ہے. ساری روایات کی ذمہ داری لے کے اور ساری روایات اٹھا کے جملہ کہہ رہا ہوں, جتنی تمہاری ماں اور تمہارا باپ تم سے محبت کرتا نا, اس سے 1000 گنا زیادہ محبت تم سے تمہارا خدا کرتا. خدا کرتا. جائیے چلے جائیے. اس نے کہا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ اماں ابا کے چہرے پہ پڑا ہوا نقاب محبت یہ تار تار ہو, یہ پھٹ جائے, یہ ادڑ جائے, اس لیے میں نے عمر نہیں لکھی. میں نے کہا کیا؟ کہنے کہ سنو, اگر کسی بچے کو میں گھر میں پیدا کرتا اور اس کے ہاتھ پہ لکھا ہوتا 70 سال, اور پھر اسی گھر میں دوسرا بچہ پیدا ہوتا 1 سال کے بعد, اس کے ہاتھ پہ لکھا ہوتا 17 سال, تو کیا دونوں کا ایڈمیشن ایک ہی جگہ ہو جاتا؟ بولیے, کیا دونوں کے لیے سورس لگا دی جاتی؟ کیا دونوں کے لیے ڈونیشن دے دیا جاتا؟ نہیں. جو 70 سال جیتا اس کے لیے کہا جاتا اس پہ پیسہ خرچ کرو, یہ تو 70 سال جیے گا. اور یہ جو 17 سال والا ہے, ارے کہنے کہ 17 تو ہوئی کیا ہے, چھوڑو انہیں ایسے ہی محلے میں یہاں. تو نقصان کس کا تھا بھائی؟ بولو, حجاب محبت کس, خدا کا یا ہمارا؟ وہ جو ہمارے چہرے پہ پڑی ہوئی نقاب ہے وہ تار تھا. اب جو جملہ کہہ رہا ہوں سننا, ہم اچھا یہ جو ہم بچے کو بہترین اعلیٰ قسم کی تعلیم دے رہے ہیں, اس کا مقصد یہ ہے کہ اس بچے کو پڑھانا ہے؟ نہیں, اس کا کہیں نہ کہیں یہ مقصد ہوتا ہے کہ آج ہم اسے پال رہے ہیں, کل یہ ہمیں پالے گا. قبلہ موجود ہیں, علماء موجود ہیں, ان سے پوچھئے گا. شریعت مصطفیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی کہ تم اپنی اولاد کو یہ سوچ کے پالو کہ آج یہ تم اسے پال رہے ہو, کل یہ تمہیں پالے گا, بلکہ شریعت نے کہا تم یہ سوچ کے پالو کہ تم ایک مخلوق خدا کو پال رہے ہو. بات رہی تمہارے پلنے کی, تو جو تمہیں آج پال رہا ہے وہ کل بھی پالنے کی طاقت رکھتا ہے. سلام علیکم محمد وآل. جو تمہیں آج پالنے کی طاقت رکھ رہا وہ کل بھی پال. ہر انسان اس دنیا میں جو بھی آیا ہے اسے واپس جانا. اگر ہمارا سماج دیکھیے, ہمارے سماج میں کچھ لفظ ایجاد ہوئے ہیں, وہ لفظ سنیے گا, وہ لفظ سن لیجیے. کسی کا انتقال ہو گیا, اوہ اچانک موت آ گئی. اچانک آتی ہے کوئی چیز؟ آج تک اچانک آتی ہوئی دیکھیے آپ. اللہ اگر بارش کرتا ہے نا, اس سے پہلے بھی ٹھنڈی ہوائیں چلاتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ موسم بدلنے والا ہے. بھئی ہوتا ہے کہ نہیں؟ اچانک موت آ گئی. کچھ اس سے بھی آگے بڑھ گئے, انہوں نے نیا جملہ ایجاد کیا, اجی دھوکے سے موت آ گئی. توبہ کرو, تم اتنی بڑی چیز نہیں ہو کہ تمہیں مارنے کے لیے وہ دھوکہ دے گا. دھوکے کا لفظ تو خدا کی لغت میں ہے ہی نہیں. دھوکے کی شرح کروں, اس کی تعریف بیان کروں. دھوکہ وہ دیتا ہے جسے یہ امید ہو کہ اب دوبارہ چانس نہیں ملے گا. میں سنا ہی نہیں میں نے کہا. دھوکہ وہ دیتا ہے جسے یہ امید ہو کہ اب دوبارہ چانس ہی نہیں ملے گا. خدا کو کیا ضرورت ہے جس کے لیے مولا کائنات دعائے کمیل میں کہہ رہے ہوں, پروردگار کسی کے اندر قدرت نہیں تیری حکومت سے فرار کر جائے, تیری سرحدوں کو وہ تمہیں مارنے کے لیے دھوکہ دے گا. وہ تو جب چاہے گا تب مارے گا. زمین پہ بٹھا کے مارے گا, ہوا میں اڑا کے مارے گا, صحرا کے اندر مارے گا, دریا کے اندر مارے گا.
وہ جب چاہے گا، جہاں چاہے گا، جیسے چاہے گا تمہیں مارے گا اور مار کے بتائے گا کہ قادر مطلق میں ہوں، رب حقیقی میں ہوں، مجھ سے بڑا نہ کل کوئی تھا۔ آج دھوکے سے موت آ گئی۔ اچھا جی، دھوکے سے موت آ گئی۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیا اس کائنات میں کوئی خدا سے بڑا خالق ہے، کریٹر ہے؟ بولیے، خدا سے بڑا کوئی ہے بنانے والا؟ نہیں۔ ایک انجینئر نے ایک گاڑی کو ڈیزائن کیا، اس نے بڑی، اس میں بھائی کیا کیا ہو گیا کہ اب جی اب تو اتنی ترقی ہو گئی مولانا کہ گاڑی میں ایسی لائٹیں بھی آنے لگی جو یہ بتائے گی کہ کس ٹائر میں ہوا کم ہے۔ او ہو، اور اب جو نہیں آ رہی ہے اس میں یہ پتہ چل رہا ہے۔ یہ جو گاڑی میں میٹر ہے نا، یہ سب کی سمجھ میں نہیں آتے۔ اگر عقل نہ ہو نا تو چاہے جتنے میٹر لگا دیجئے گاڑی چل ہی نہیں پائے گی۔ چل پائے گی؟ ہے نہیں چل سکتی۔ میں آپ کو بتاؤں، ابھی 2 سال پہلے ہم ایک صاحب کے پاس چلے گئے، انہیں یہی نہیں پتا تھا کہ چابی کہاں لگنا ہے، وہ گاڑی میں چابی کی جگہ ہی نہیں تھی۔ تو میں نے کہا چابی کہاں ہے؟ کہہ لگے جی چابی میں وہ نہیں ہے۔ میں نے کہا تو بھائی آپ کیوں بیٹھ گئے؟ کہ جی انہوں نے کہا۔ میں نے کہا آپ نے کبھی چلے کہ نہیں میری والی میں تو چابی لگتی ہے، اس میں پتہ نہیں۔ میں نے کہا ہے بھائی، تو مطلب کیا ہے؟ اگر عقل نہیں ہے، اچانک موت آ، کوئی چیز اچانک نہیں۔ یہ یہاں جتنے بیٹھے ہیں نا، جتنے بیٹھے ہیں سب کو پتا ہے کہ میں موت سے کتنا قریب کھڑا ہوں، سب کو۔ پھر یہ اچانک کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے جا کے گاڑی نکال لی، کوئی بھی گاڑی لی آپ نے، خرید لی آپ نے، 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ کی گاڑی لے لی آپ، 50 لاکھ کی گاڑی لی آپ نے، سیلف مارا، لے کے چلے، 10-20 کلومیٹر گئی، جھٹکے لے کے بند ہو گئی۔ آپ نے کمپنی والے کو فون کیا، ہاں بھائی یہ کیا کباڑا دے دیا تم نے؟ اس نے کہا کیا کباڑا دیا؟ کہیں گے تو رک گئی۔ وہ بیچارہ پیچھے سے جیک ویک لے کے آیا، گاڑیاں کیا ہو گیا؟ اس نے آ کے پوری گاڑی کو چیک کیا، بونٹ کھولا، نیچے لیٹا، اندر، پھر آخر میں وہ اندر بیٹھا، اس نے سوئچ لگایا۔ اس نے کہا بتائیے چلا کون رہا تھا؟ آپ نے کہا میں۔ تو کہنے کہ گاڑی میں کمی نہیں ہے، کمی تیرے دماغ میں ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ کہنے کہ کمی یہ ہے کہ تو نے چلنے سے پہلے اس میں یہ نہیں دیکھا تھا پیٹرول ہے کہ نہیں، کتنا بینزل ہے کہ نہیں، اس میں فیول ہے کہ نہیں؟ کہا کیا مطلب؟ کہنے کہ ہم نے اتنا پیٹرول ڈال کے دیا تھا کہ تم اسے پمپے تک لے جاؤ، اتنا تھوڑی دیا تھا کہ تو علی گڑھ سے لے اور سیدھا دلی چلا جائے۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ جو گاڑی یہاں بند ہوئی ہے، کمپنی کی کمی ہے، انجن کی کمی ہے، بنانے والے کی کمی ہے؟ کمی کس کی ہے؟ بولو بھائی۔ کمی اس کی ہے جس نے میٹر نہیں دیکھا۔ بس تمہاری پرابلم یہ کہ تم زندگی جی رہے ہو، میٹر نہیں دیکھ رہے ہو۔ میٹر دیکھتے تو مسئلہ ہی نہیں تھا۔ بھائی میٹر نہیں، آپ کہتے ہیں گاڑی میں 4 میٹر ہیں، اللہ نے انسان میں 5 میٹر لگا دیے، دیکھ نہیں رہا۔ مولانا میٹر دکھاؤں گا آپ؟ تاریخ نبوت میں ایک نبی ہے جس کو یعقوب کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب یعقوب یعنی جناب یوسف کے والد بیٹھے ہوئے ہیں اپنی مسجد میں، بیٹھے ہوئے ہیں اپنے گھر میں، بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے سے ملک الموت کا گزر ہوا۔ جناب یعقوب نے ملک الموت کو دیکھا، ملک الموت نے جناب یعقوب کو دیکھا۔ پر جیسے ہی ملک الموت نے جناب یعقوب کو دیکھا، جناب یعقوب کو پسینہ آنے لگے۔ ملک الموت بھی سمجھ گیا، اس نے کہا حضور گھبرائیے نہیں، میں تو بغل والے گھر میں آیا تھا۔ انہوں نے کہا چلو یہ بات صحیح، سانس میں سانس آیا، میں تو بغل والے گھر میں آیا تھا۔ اب ایک حدیث کا جملہ سن لیجیے ہنستے ہنستے۔ کتاب کا نام ہے انوار خمسہ اور 5ویں امام سے حدیث موجود ہے مولانا۔ ایک دن میں ملک الموت ایک گھر میں 5 مرتبہ آتا ہے۔ کتنی مرتبہ بھائی؟ زور سے بولیے، جو نہیں بول رہا ان کے ہاں بھی 4 دفعہ نہیں آئے گا، آئے گا اس کے ہاں بھی 5 دفعہ۔ دھیان رکھیے گا، اگر آپ اس چکر میں کہ آپ چپ رہیں گے تو کچھ نہیں ہوگا چپ سے، ہاں پھر آگے چپ ہی رہنا ہے، ہاں لہذا بولیے کیا؟ 5 مرتبہ۔ خدا نے ہمیں پیدا کر دیا، ہم پہ خدا کا تم پہ پیدا کرنے کے بعد سب سے بڑا رحم اور کرم یہ ہے کہ اس نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ ملک الموت کس ٹائم تمہارے گھر میں ہے۔ مولانا سب سے بڑا کرم یہ ہے اس کا، ورنہ بھائی صاحب اگر وہ ٹائم کھول دیتا نا کہ میں صبح 4:30 بجے آؤں گا تو آپ 4 بجے سے مصلی پہ ہوتے، پھر بھائی میں ظہرین میں آؤں گا 11:30 بجے آ جاؤں گا انشاءاللہ آپ کے گھر میں، تو آپ 11 بجے بیٹھ جاتے، پھر میں شام میں آؤں گا 5:30 بجے، پھر میں رات میں آؤں گا۔ اگر وہ ٹائم پہ ہو جاتا نا اور ٹائم کھول دیتا کہ 2 گھنٹے رہوں گا، تو پھر آپ اپنے گھر کا ماحول دیکھتے، کس وقت ہم لوگ PUBG کھیل لیتے، کس وقت فیس بک چلا لیتے، کس وقت انسٹا چلا لیتے، کس وقت ہماری غیبتیں ہو جاتی، کس وقت، کیونکہ وہ کہتا ہے جلدی جلدی آنے والا ہے، آ گیا۔
اگر وہ چاہتا تو تمہیں ایسے بھی سدھار کے مسلح پہ لا سکتا تھا، مگر کیا کروں، اس نے اعلان کر دیا لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ یاد رکھنا، خدا خوف کی عبادت نہیں چاہتا، خدا شوق کی عبادت چاہتا ہے۔ خدا خوف کی بات، خدا شوق کی بات، ورنہ اگر وہ چاہتا تمہارے ماحول کو ایسا بھی بنا سکتا تھا۔ بھائی 5 مرتبہ آ رہا دن میں ملک الموت، کم ہے، سانس رک جاتی ہے۔ اگر ایک تھانے سے 2-4 دفعہ آ جائے نا انسپیکٹر تو آدمی سیٹ ہو جاتا ہے، پھر آ گیا بھائی، پھر آئے بھائی بار بار نہ آئیے، محلے میں ہماری عزت ہے، ذرا ماحول خراب ہو رہا ہے۔ اگر اللہ کا بنایا ہوا ملک الموت آ جائے 5-6 دفعہ، ایک دفعہ آ کے یوں گھوم لے، ہاں کیا کر رہا تھا، کہانی ختم، پھر کوئی ادھار لے کے مار لیتا پیسے، وہ کہتا نہ اسی ٹائم آؤں گا جب اندر گھر میں ہوگا، پھر دیکھ اس نے تم پر رحم کیا۔ تو اس نے جناب یعقوب نے کہا کہ تم، کہا جی میں تو بغل والے گھر میں آیا تھا، بغل والے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنا کام کر کے آیا بغل والے گھر سے، تو گیٹ ادھر ہے، وہ آ رہا ہے جناب یعقوب کی طرف۔ جناب یعقوب نے کہا میری طرف پتہ نہیں کیوں آ رہا، آ گیا۔ اس نے کہا حضور میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیے۔ جناب یعقوب نے کہا کوئی خدمت نہیں، جاؤ۔ اس لیے کہ دنیا کے ہر آدمی کو پتا ہے کہ جس کی یہ خدمت کر دیتا ہے پھر وہ خدمت کے لائق نہیں رہتا، پھر پورا محلہ اس کی خدمت کرتا ہے۔ بھائی اس کو نہلواؤ، اس کو پہنواؤ، اس کو اٹھواؤ، اسے دفن کراؤ، اس کا سویم کب ہوگا، اس کا چیلم کب ہوگا، یہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ جناب یعقوب نے کہا نہیں کوئی خدمت، جاؤ تم جاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں تو جا رہا ہوں، میرا فرض تھا۔ وہ چلا گیٹ تک پہنچ، نہ جانے جناب یعقوب کو کیا خیال آیا جب وہ گیٹ پہ پہنچ، کہ لگا ادھر آؤ۔ وہ پلٹا جی حضور فرمائیے کیا کہہ رہے تھے، میری خدمت کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا حضور میں خدمت، بتائیے کیا؟ کہنے لگے بس ایک خدمت، ایک کا کیا؟ کہا تم تو ملک الموت ہو۔ کہا تم نے مجھ سے کہا ہے، میں نے تو کہا نہیں، تم چاہتے ہو خدمت کرو؟ کہا ہاں بتائیے۔ کہنے لگے بھائی اتنی خدمت کر دیجیے گا، میرے مرنے سے 10 دن پہلے آ کے بتا دینا کہ آپ 10 دن بعد مرنے والے ہیں، ساری سیٹنگ کر لوں گا، ساری سیٹنگ۔ جس سے زندگی بھر لڑا ہوں جا کے معافی مانگ لوں گا، جس کا حق مارا ہے معاف کرا لوں گا، جس کی زمین دبائی ہے وہ زمین چھوڑ دوں گا۔ اچھا لوگوں نے زمین دبا لی، 15 سال زمین دبا کے رکھی، مرنے سے پہلے چھوڑ دیا، ہو گیا معاف، ہو گیا، جب تک اس کا کھایا ہوا دانا باقی ہے نہیں ہوتا۔ تمہارا حساب اور ہے، یاد رکھیے گا۔ معافی مانگنا بھی ایک بڑا کمال ہے۔ اس سے مرحومہ کے داماد نے کہا ہے کہ مرحومہ کی جانب سے یہ حکم ہے کہ آپ کہہ دیے گا کہ اگر کسی کا دل انہوں نے کبھی دکھایا ہو امدن یا سہمن تو خدا کے واسطے اس کو اب فرمائے، اس لیے کہ معاف کرنا یہ خدا کی صفات میں سے۔ انسان بار بار معافی مانگتا رہے اپنے عزیزوں سے، رشتہ داروں سے، پتہ نہیں کب دنیا کا آخری دن، کچھ نہیں پتہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ اپنے وسیع قلب ہونے کی، بڑے دل ہونے کی ایک علامت ہے کہ انسان معافی مانگے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اس نے کہا سنیے حضور میرا شیڈول بہت سخت ہے، ایک دن میں کئی گاؤں، کئی محلے، کئی شہر، ہاں میں آؤں نہ آؤں مگر میں اپنا نمائندہ بھیج دوں گا، وہ آ کے آپ کو بتا دے گا کہ میں آنے والا ہوں، آپ تیاری کر لیجیے گا۔ جناب یعقوب نے کہا اب چلا گیا ملک الموت۔ اب جناب یعقوب کی زندگی دیکھیے، جناب یوسف کا بھائیوں کے ساتھ شکار پہ جانا، بھائیوں کا کنویں میں پھینکنا، کرتا لا کے واپس دینا، جناب یوسف کا اس کنویں سے نکلنا، بازار مصر میں آ کے بکنا، عزیز مصر کے آ جانا، دامن کا پھٹ جانا، بچے کی گواہی دے دینا، واپس زندان میں چلے جانا، خواب کی تعبیر بیان کر دینا، عزیز مصر بن جانا، بھائیوں کا آ جانا، تحت کا پڑ جانا، ترازو کو کھو جانا، جناب یعقوب کا آ جانا، جناب یوسف کا سواری سے نہ اترنا اور نسل سے نبوت کا ختم ہو جانا۔ کتنی لمبی زندگی میں نے آپ کو 2 منٹ میں سنا دی۔ اتنی لمبی زندگی پا کے جناب یعقوب بیٹھے ہیں، پھر سامنے سے ملک الموت آ گیا۔ اب جب ملک الموت آیا تو جناب یعقوب گھبرائے نہیں، اب تو سیٹنگ ہوئی ہے، آئیے آئیے آئیے۔ اس نے کہا جی حضور بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ کہنے لگے سوچ کے خوش ہو رہا ہوں کہ میرا وقت قریب آ گیا۔ اس نے کہا قریب کیا آ گیا؟ کہنے لگے آپ آئے ہیں پھر 10 دن بعد آئیں گے مجھے لینے؟ اس نے کہا قریب نہیں ہے، ختم ہو گیا۔ آئے ختم ہو گیا؟ کہنے لگے میں تو لینے آیا ہوں۔ جناب یعقوب نے کہا کیسے لینے آ گئے؟ تم سے تو ہماری سیٹنگ ہوئی تھی، ہم نے بات چیت کی تھی کہ تم 10 دن پہلے آ کے بتاؤ گے۔ اس نے کہا حضور آپ نے میری بات یاد نہیں رکھی، میں نے کہا تھا میں آؤں نہ آؤں اپنا نمائندہ بھیج دوں گا، وہ نمائندہ آ کے آپ کو بتائے گا کہ میں آنے والا ہوں۔ جناب یعقوب نے کہا بھائی ہاں تو ایک بھی نمائندہ نہیں آیا، کوئی نمائندہ نہیں، تم ڈائریکٹ آ گئے؟ اس نے کہا نہیں میں نے تو 5 نمائندے بھیجے۔ 5 میٹر کتنے؟ 5 گاڑی میں 4 ہیں، ہم میں تو 5 لگے ہوئے ہیں۔ جناب یعقوب نے کہا یہاں تو ایک بھی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے نہیں جی
اب تو آپ کو جانا پڑے گا، آپ کا وقت پورا ہو گیا. اب ایک طرف نبوت اور دوسری طرف ملک الموت، بحث و مباحثہ چلا. اچھا ہے تو یہ جناب یعقوب میں دم تھا کہ انہوں نے بحث کر لی. آپ مت کیجیے گا. جب وہ آئے اور کہے چلو تو کہ چلیں، کوئی مسئلہ ہے. جناب یعقوب نے کہا کوئی نہیں ہے نمائندہ. اس نے کہا نہیں. آخر میں جناب یعقوب نے کہا وہ نمائندہ گنا جو آئے ہیں، ہمارے پاس تو کوئی بھی نہیں ہے. اس نے کہا ہاں یہ صحیح ہے، یہ میں بتاتا ہوں کون کون سا نمائندہ ہے. کہا کیا؟ کہنے لگے آپ کی دہاڑ میں درد ہوا تھا؟ دہاڑ میں؟ جناب یعقوب نے کہا ہوا تھا. کہنے لگے وہ پہلا نمائندہ تھا کہ میں آنے والا ہوں. دہاڑ میں درد ہونا یہ پہلا نمائندہ. جناب یعقوب نے کہا وہ تو اس وقت ہوا تھا جب میں جوان تھا. تو اس نے کہا وہ پہلا نمائندہ اسی وقت بھیجا تھا کہ آپ تیار ہو جائیں. پہلا نمائندہ کیا ہے؟ بولیے بولیے بھائی. دہاڑ میں درد ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ہم نے موت کی پہلی سیڑھی پر پیر رکھ دیا. اچھا یہ ہمارے سماج کی جہالت ہے مولانا. یہ پڑھا لکھا سماج، یہ ڈگری ہولڈر سماج، جب اس میں بیٹا آ کے کہتا ہے نا بس اماں سے میرے دہاڑ میں درد ہو رہا، اماں ابا دونوں خوش ہو کے کہتے ہیں مبارک ہو عقل دہاڑ نکل رہی ہے. بس شریعت میں عقل نہیں ہے، دین میں عقل نہیں ہے، قرآن میں عقل نہیں ہے، تو عقل دہاڑ نکل رہی. بیٹے اسے بتاؤ کہ یہ عقل دہاڑ نہیں نکل رہی ہے، بکل اترنے کا وقت قریب آ گیا ہے. تو نے موت کی پہلی دہلیز پہ قدم رکھ دیا ہے، تو بارگاہ خداوندی کی طرف واپس جانے لگا ہے. سدھر جا. نہیں جی عقل دہاڑ نکل. عقل دہاڑ کا مطلب فارمولہ بتا دیں. اب عقل آئی ہے، یعنی اب تک عقل نہیں تھی. ڈاکٹر بغیر عقل کے بن گیا، ماسٹر بغیر عقل کے بن گیا، پروفیسر بغیر عقل کے بن گیا، انجینئر بغیر عقل کے بن گیا. عقل دہاڑ نکل رہی ہے. اچھا میں آپ سے آہستہ سے ایک سوال کر رہا ہوں، سچ سچ بتائیے گا کس کس کی دہاڑ میں درد ہوا ہے؟ کسی کے نہیں ہوا؟ نہیں ہوا تو دعا کر دوں کہ ہو جائے. بھئی یہی ہو سکتا ہے. تو ہوا ہے دہاڑ میں درد. تو جب دہاڑ میں درد ہوا کس نے خدا کو یاد کیا؟ خدا چھوٹے چھوٹے دردوں کے ذریعے بتانا چاہتا ہے کہ اس درد کی دوا کوئی اور نہیں ہے، میں ہوں. میری طرح دہاڑ میں درد ہو گیا، تم گھوم رہے ہو ڈینٹسٹ کے یہاں، درد ہو رہا ہے، اس نے کہا یہ رکھیے اور یوں ہوئی اور ایسا ہو گیا. نہیں، وہ جو دہاڑ کا درد ہے وہ پہلی علامت ہے کہ تو نے موت کی پہلی دہلیز پر قدم رکھ دیا. اوہو جناب یعقوب نے کہا بھئی یہ تو نے صحیح کہا. پہلا میٹر دیکھ لیا آپ نے، تو جس کا چل گیا سمجھ لے کہ وہ پار کر گیا. اب دوسرا میٹر سنیے. جناب یعقوب نے کہا چلو وہ تو بہت پرانی بات ہو گئی، دوسرا کون سا تھا؟ اس نے کہا دوسرا سنیے. دوسرا تھا داڑھی کا سفید ہونا. اوہو جناب یعقوب نے کہا یہ بھی بہت دن ہو گئے. داڑھی کا سفید ہونا یہ دوسرا میٹر ہے. پہلے داڑھی کب سفید ہوتی تھی؟ جب 40-45 سال کا آدمی ہو جاتا تھا مولانا. 45 سال کے بعد داڑھی سفید ہونا شروع ہوتی تھی. اب کتنے میں ہو رہی ہے؟ 25 سے. اماں اسی غم میں. ان کے دادا کی تو 45 میں ہوئی تھی. صحیح بھائی دادا کی 45 میں اس لیے ہوئی تھی کیونکہ انہیں 85 میں جانا تھا، اسے جانا ہی 55 میں ہے. جانا ہی 55 میں. ابھی تو میرے بیٹے کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، ابھی تو سہرے کے پھول بھی نہیں کھلے اور داڑھی سفید ہو گئی. دوستوں نے کہا خالہ پریشان نہ ہو، جس دن شادی ہوگی پہلے سے زیادہ کالی کرا لائیں گے. لے گئے دوست احباب پکڑ کے. انہوں نے کہا بھائی کل اس کی شادی ہے. اس نے کہا کر دیتے ہیں. اس نے بٹھایا، رنگ ونگ لگایا، اب بالکل کالی. اب جو پہنچے قبلہ نے نکاح پڑھا، نکاح پڑھتے کہا بیٹا سلام کرو. جو اس نے سہرا اٹھایا تو پتہ چلا کہ پہلے تو خالی داڑھی کالی تھی، اب شیروانی بھی کالی ہو گئی. انہوں نے یہ کیا ہوا؟ ارے لوگوں نے کہا رنگ ہلکا والا لگا دیا، سستا والا، یہ 15 روپے کا جو ہے یہ معاملہ خراب ہو گیا. شیروانی بھی. اس نے کہا کوئی بات نہیں. کل اس سے پہلے ولیمے سے پہلے وہاں سے نکلتے پھر لے آئے. کہا کل اس کا ولیمہ ہے. کہا کتنے میں؟ کہا کم سے کم 500-700. مگر ایسا ہو. اس نے کہا ہاں لو. اس وقت نہیں تھا. چلا اب مہنگا والا لگاؤں گا. اب مہنگا والا لگا کے بیٹھے. یہ کتنے دن چلے گا؟ اس نے کہا بہت چلا تو 28 دن. اس نے کہا 28 دن کے بعد؟ کہنے لگے 28 دن کے بعد پھر اندر سے سفید بال نکلے گا اور بال نکل کے منہ پہ تماچا مار کے کہے گا ہوش میں آ، ابھی تو تیری اتنی بھی اوقات نہیں ہوئی کہ تو اس کے ایک سفید کو کالا کر دے. آئے ہائے، ابھی تو تیری قدرت اتنی نہیں ہوئی کہ تو اس کے ایک سفید بال کو. یہ تو تمہاری اوقات ہے. تم 100 بیگھے اٹھائے گھوم رہے ہو، تم 200 بیگھے پہ کود رہے ہو، تم 1 کروڑ کے فلیٹ پہ کود رہے ہو، بال نہیں سفید اس کا کالا کر سکتے. قادر مطلق وہ ہے، رب حقیقی وہ ہے. اس سے زیادہ اختیار والا کائنات میں نہ کل کوئی تھا، نہ آج کوئی ہے، نہ کل ہوگا. دوسرا میٹر آپ کو نظر آ گیا؟ کتنے بچے؟ پہلا میٹر داڑھ کا درد، دوسرا داڑھی کا سفید ہونا. اب تیسرا
तीसरा क्या है? जनाब याकूब ने कहा भाई दाढ़ी भी सफेद हुई थी। तीसरे का आंखों का कमजोर होना, बीनाई का कमजोर। जब पहले तो बेहतरीन बीनाई थी, अब क्या हुआ? पहले आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि टिकट नजर आना बंद हुआ। आपने कहा चलो कोई बात नहीं, से यूं यूं करके चेक कर लेंगे। कुछ दिनों के बाद एक आंख से ट्रेन ही नजर आना बंद हो गई। भाई ये क्या हुआ? उसने कहा डॉक्टर के यहाँ चलिए। डॉक्टर के यहाँ पहुंचे, उसने बिठाया, बार बार बदलना शुरू किया। उसने कहा आप कल लगा बिल्कुल सही है। उसने कहा हुजूर 1 नंबर बढ़ा हुआ है और आपका 1 घटा हुआ है। उसने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, जाहिल समझ रहा है, बचपन से मैथ पढ़ी है। ये नंबर जो होते हैं ना, माइनस प्लस, ये मैथ में होते हैं, गणित में होते हैं, हिसाब में होते हैं, रियाजियात में होते हैं, इसमें थोड़ी। उसने कहा हाँ ये उस वक्त तक रियाजियात में रहते हैं जब तक उसके कर्म का धारा बहता रहता है। जैसे ही उसके कर्म का धारा बंद होता है ना, फिर ये शुगर में आते हैं, ब्लड प्रेशर में आते हैं, आंखों में आते हैं, सेहत में आते हैं, बुखार में। ओहो। उसने कहा आप क्या करें? कहने लगा मैं यहाँ डॉक्टर जानता हूँ, वो आपका सही कर देंगे। गए डॉक्टर के यहाँ, उसने शीशे पे शीशा वाला, कहने लगा आप बिल्कुल सही नजर आ रहा है, बिल्कुल सही। उसने कहा बैठिए 20 मिनट में चश्मा बना दूंगा। गया 20 मिनट में चश्मा बना के लाया। कहने लगा अब ये लगा के दे। ओ इन्होंने कहा डॉक्टर साहब आपने तो हमारी अंधेरी जिंदगी में रोशनी लाई, हम तो परेशान थे। डॉक्टर साहब शुक्रिया। मौलाना जुमला आ रहा है, शुक्रिया। उन्होंने कहा जी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब इजाजत दें। उसने कहा इजाजत तो दे देंगे। कहा इजाजत दें। उसने कहा इजाजत भी दें। इजाजत दें। उसने कहा इजाजत कहां दें, पहले इसके 1800 दें, इसके 1800 दें जो चश्मा लगाए बैठे हैं। कह लेंगे डॉक्टर साहब इसके 1800 क्यों, आप भी जैदी मैं भी जैदी। उसने कहा आप भी जैदी हम भी जैदी, फिर भी 1800। डॉक्टर साहब मैं भी काजमी आप भी काजमी, 1800। डॉक्टर साहब मेरा और आपका गांव एक, का वो भी सही, 1800। डॉक्टर साहब आपके और हमारी ऊपर से खानदान एक, उसने कहा 1800। भाई डॉक्टर साहब 1800 छोड़ नहीं सकते। कहा बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। क्यों नहीं छोड़ोगे? कब माजी का तजर्बा अच्छा नहीं रहा, माजी का एक्सपीरियंस। डॉक्टर साहब शर्म कीजिए, झूठ ना बोलिए, आप कैसी बात कर रहे हैं माजी? अबे मैं तो पहली मर्तबा दुकान पे आया हूं, चश्माई मैंने पहली बार बनवाया है। तो माजी कहने लगे मेरे पास बड़ा गहरा माजी का तजर्बा है। जब तू उसका ना हुआ जिसने फ्री में आग दी थी, तो मेरा क्या होगा? आए हाय, तो उसका ना हुआ। खत्म हो गई तकरीर, खत्म कर दी। जब तो उसका ना हुआ जिसने फ्री में आग दी थी, आंख में बसारत दी थी, कान दिए थे उसमें समात दी थी। ये जान तो अल्लाह की दी हुई नेमतों का तो लोगों को पता जब चला, जब कोरोना आया, कि हम फ्री में कितना सांस रोज फ्री में ले रहे थे। जब सुबह को गया और सिलेंडर भरवा के लाया और शाम तक खत्म हो गया, फिर लाइन में लग गया। अगर अल्लाह सिलेंडर का हिसाब लेने लगता ना सांस का, तो ये सल्तनतें जो बनाई है ना 100 बीघे 200 बीघे, ये उसी सिलेंडर ही में खत्म हो जाती सांस में। और इसी लाइन में लगा रहता कि अब मेरा खत्म हो गया, अब अपना भरवा के लाया हूं तो बीवी का खत्म हो गया, और बीवी का भरवा के लाया हूं तो बच्चे का खत्म हो गया। ये जो सांस का अटूट रिश्ता है, ये उसका सबसे बड़ा करम है। उसका बात खत्म हो गई। पहला पता ही क्या है? दाढ़ में दर्द होना। दूसरे दाढ़ी का सफेद होना। तीसरे आंखों का कमजोर होना। चौथे बदन में कमजोरी आना, बदन में गिरावट आना, बदन गिरता जा रहा है। आप डॉक्टर साहब का बैठिए, ये 2 कैप्सूल लिख रहा हूं, 4 इंजेक्शन ताकत के लगाऊंगा, 2 बोतलें चढ़ी और यूं हो गया। फिर जैसे गुब्बारे से हवा निकलती है, 1 हफ्ते के बाद फिर ऐसे हो। भाई क्या हुआ डॉक्टर साहब? भाई मैंने तो पूरी कोशिश की थी, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं? दवाई तो दे सकता हूं। याद रखना, डॉक्टर का काम दवा देना है, दवा में शिफा देना नहीं है। डॉक्टर दवा देता है, उस दवा में शिफा खुदा देता है। क्या है? खुदा। मैं शहर के सबसे बड़े डॉक्टर के पास चला गया, वो डॉक्टर ही फेल हो गया। वो कह रहा भाई मैं दवा दे रहा हूं, उन्हें दी थी वो सही हो गया, इन पे क्या मतलब? ये जो दवा में शिफा है ये उसकी तरफ से, ये कादिर मुतलक की तरफ। और 5वीं बात पे तो हमें बात ही नहीं करना, क्योंकि 5वीं अलामत तो खत्म हो गई। 5वीं अलामत क्या है? कमर का झुक जाना और हाथों में असा जाना। ये 5वीं अलामत। जब आप 10 साल पहले इसी बस्ती में आते होंगे तो ना जाने कितने बूढ़े होंगे मौलाना जो मस्जिद और नमाज में आते थे अस्से का सहारा लेके, अस्से का सहारा। अब आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब आप जाइए तो बस्तियों में कोई बेचारा 70-80 साल का होता है, उसे लाके बिठाया जाता कि यही कौम में सबसे बड़े हैं। याद रखना, एक जुमला कह रहा हूं, पूरी तकरीर भूल जाना, इस जुमले को याद रखना। ये जो तुम्हारे घरों में ये सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग हैं ना, ये तुम्हारा खा नहीं रहे हैं, तुम्हें खिला रहे हैं।
اس لیے کہ روایت یہ کہتی ہے کہ سفید داڑھی کے ماں باپ، سفید بالوں والی ماں اور سفید داڑھی والا باپ تمہارے رزق کا ضامن ہوتا ہے۔ تم یہ مت سمجھنا کہ اب ابا ریٹائر ہو گئے ہم انہیں کھلا رہے ہیں، کل بھی یہ تمہیں کھلا رہے تھے اور آج خدا ان کے وسیلے سے تمہیں کھلا رہا ہے۔ خدا تمہیں، جس گھر میں جس قوم میں بزرگ نہیں ہوتے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ اس گھر سے اور اس قوم سے راضی نہیں ہے۔ بزرگوں کا گھر میں ہونا، قوم میں ہونا، خاندان میں ہونا اس بات کی علامت ہے کہ واقعاً خدا آپ پر کریم ہے۔ کریم ہے، خدا کریم ہے۔ ہم سوچ رہے ہیں ابا تو، ہمارے ابا کو تو بھائی مولانا 20 سال ہو گئے ریٹائر ہوئے، اب تو ہم نے رکھا ہوا ہے۔ ہم نے رکھا ہوا ہے؟ کل بھی انہوں نے ہی تجھے رکھا تھا اور آج بھی وہی تجھے رکھے ہوئے ہیں۔ ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ بس ازانے کرانے، اب 2 جملے سن لیجئے اور مجلس تمام ہو رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، تقریر ختم ہو رہی۔ 2 جملے مولا کائنات کا پہلا جملہ، اس کے بعد 2 جملے ڈاکٹر علی شریعتی کے۔ پہلا جملہ مولا کائنات کا، فرماتے ہیں زندگی کی تلخ حقیقت کا نام موت ہے۔ جو خدا کو نہیں مانتا وہ بھی موت کو مانتا، جو رسول کو نہیں مانتا وہ بھی موت کو مانتا، جو کتاب الہی کو نہیں مانتا وہ بھی موت کو مانتا، جو بیت اللہ کو نہیں مانتا وہ بھی، جو ائمہ کو نہیں مانتا وہ بھی موت کو مانتا۔ یہ تلخ حقیقت ہے۔ جو سب چیزوں کا انکار کیے بیٹھا ہے وہ بھی کہتا ہے جی نہیں، موت تو آنا ہے، یہ تو آنا ہے۔ پہلا جملہ مولا کا۔ دوسرا جملہ ڈاکٹر علی شریعتی کا، تقریر 2 سے 3 منٹ میں ختم ہو رہی۔ ڈاکٹر علی شریعتی کا جملہ فرماتا ہے، کہتا ہے عجیب و غریب، بہت بڑا نام ہے ڈاکٹر علی شریعتی، بہت بڑا نام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اس دنیا میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا بننا کنفرم نہیں ہے، مرنا کنفرم ہے۔ یعنی بچہ پہلے دن آیا ماں کی گود میں، ماں کو یہ نہیں پتا کہ بڑا ہو کے کیا بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، ماسٹر بنے گا، ڈی ایم بنے گا، پی ایم بنے گا، سی ایم بنے گا، کیا بنے گا، مگر یہ کنفرم ہے کہ آیا ہے تو مرے گا ضرور۔ اس کا مطلب یہ کہ بننا کنفرم نہیں ہے مگر مرنا کنفرم ہے۔ متوجہ ہوئے آپ؟ بننا کنفرم نہیں، وہ مولا کا جملہ، یہ ڈاکٹر علی شریعتی کا۔ اب ڈاکٹر علی شریعتی کا دوسرا جملہ اور تقریر ختم ہو رہی۔ ڈاکٹر علی شریعتی کہتے ہیں جب پہلے ہی دن موت کنفرم ہو گئی تھی تو پھر موت سے ڈرنا کیوں ہے؟ بھائی موت تو دہاڑ کے درد سے پہلے بھی کنفرم تھی، پھر موت سے ڈرنا کیوں ہے؟ تو ڈاکٹر علی شریعتی کہتے ہیں کہ میری زندگی کا جائزہ یہ ہے کہ انسان موت سے اپنی وجہ سے نہیں ڈرتا، اپنوں کی وجہ سے ڈرتا۔ 50 60 70 80 جتنی سال اس کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے اس کو خطرہ بڑھتا رہتا ہے۔ اپنا نہیں، اپنے لیے تو موت سوچے بیٹھا ہے کہ مجھے مرنا ہے، پھر وہ ڈر کس بات کا ہے؟ وہ ڈرتا دوسروں کی وجہ سے۔ وہ سوچتا ہے میں مر گیا میری بیوی کا کیا ہوگا، میں مر گیا میرے بیٹے کا کیا ہوگا، میں مر گیا میرے بھائی کا کیا ہوگا، میں مر گیا میرے خاندان کا کیا ہوگا، میں مر گیا میرے کاروبار کا کیا ہوگا، میں مر گیا میرے احباب کا کیا ہوگا، میں مر گیا میرے کاروبار کا کیا ہوگا۔ ڈاکٹر علی شریعتی کہتے ہیں کاش تو نے 70 سال میں جہاں اتنا سوچا، ان 70 سال کے ایک لمحے میں یہ سوچ لیتا کہ میں مر گیا تو میرا کیا ہوگا۔ تم یہ سوچ رہے فلاں مر گیا، ابے بھائی یہ سوچو میں مر گیا تو میرا کیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے تمہارے مرنے کے بعد بیوی دوسری شادی کر لے اور زندگی بھر شکر ادا کرے، پروردگار تو نے اس سے مجھے بچا دیا، یہ دیکھو کتنا اچھا ہے۔ ہو سکتا ہے تیرے مرنے کے بعد اولاد اسی بات پہ لڑے کہ ابا کا سویم میں نے کیا ہے تو 40واں تو کرے گا۔ ہو سکتا ہے پراپرٹی کے جھگڑے اتنے بڑھے کہ نہ کوئی تمہارا سویم کرے اور نہ چیلم کرے۔ ہو سکتا ہے تمہاری چھوڑی ہوئی دولت کا کوئی تم پر 1 روپیہ بھی خرچ نہ کرے۔ تو یہ سوچ کے نہ جینا کہ تم مر گئے تو فلاں کا کیا ہوگا، بلکہ یہ سوچ کے جینا کہ میں مر گیا تو میرا کیا ہوگا۔ بس یہی زندگی کی حقیقت ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 50 60 سال کے درمیان میں یہ 5 علامتیں آپ کے ساتھ ہونا ہے۔ سچ بتائیے یہ 5 علامتیں جو ملک الموت نے یعقوب کے پاس بھیجے نمائندے، ہم میں سے کون سا ہے جس کے پاس نہیں آتا؟ سب پہ آتا ہے مگر ہم دیکھتے نہیں۔ اور جب گاڑی بند ہو جاتی ہے اجی دھوکے سے موت آ گئی اچانک، خطا دھوکے کی نہیں ہے، خطا ہماری ہے کہ ہم دیکھ کیوں نہیں رہے۔ بس عزیزو، ہر نفس کو ذائقہ موت چکھنا ہے۔ خدا مرحومہ کو غریق رحمت فرمائے، درجات بلند فرمائے، ان کی بیٹی کو، ان کے داماد کو، ان کے نواسوں کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، بھائیوں کو، بھتیجوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ خدا میں تعزیت پیش کرتا ہوں ان کے اہل خانہ کی خدمت۔ بڑا سخت ہے، ماں کا جانا بڑا سخت ہے، بہت دشوار ہوتا ہے، خصوصاً بیٹی کے لیے بڑا سخت ہوگا۔ لمحہ لمحہ ماں کی یاد آتی ہوگی، ماں کا اٹھنا، ماں کا بیٹھنا، ماں کا باتیں کرنا، ماں کا خیال کرنا۔
جب کوئی ماں ہمارے درمیان سے جاتی ہے تو عموماً مرحوم رضا سسوی صاحب کا ایک کلام ضرور پڑھا جاتا ہے، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے۔ مولانا 2009 میں ہماری والدہ کا انتقال ہوا، مرحوم رضا سسوی صاحب کو ہم نے بلایا، انہوں نے ایک کلام پڑھا کہ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے۔ جب وہ کلام پڑھ کے بیٹھ گئے، میں ان کے بغل میں بیٹھا تھا، میں نے کہا چچا جو مطلع ہے نا، مطلع موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جائے، اس میں جو یہ ماں ہے یہ میری ماں ہے، یہ آپ کی ماں ہے، یہ آپ کی ماں ہے۔ کہ مولانا میں سمجھا نہیں کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا یہ ہماری ماں ہے جسے قبر میں جا کے تھوڑا سا سکون مل جاتا ہے، ایک ماں وہ ہے جسے قبر میں بھی سکون نہیں ملتا۔ وہ جانتے ہو وہ کس کی ماں ہے؟ وہ حسین کی ماں ہے، وہ فاطمۃ الزہرا ہے، وہ حسین کی غریب ماں سیدہ ہے کہ جسے قبر میں بھی سکون نہیں ہے۔ کہا نا میر صاحب نے کہ 28 رجب کو جب حسین چلے تو اپنی ماں کی قبر پہ آ کے مرثیہ پڑھا، اماں لہو لہان چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں میں رسان۔ ماں کا تذکرہ، بیٹی کا حکم تھا کہ ماں کا تذکرہ، ماں اماں لہو لہان چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے چلو۔ قبر زہرا ہلنے لگی، آواز آئی میرے لال تو جہاں جہاں جائے گا ماں وہاں وہاں جائے گا۔ کربلا کے بعد فاطمہ نے اہل حرم کو تنہا نہیں چھوڑا۔ دکھاؤں میں آپ کو ایک ماں کی جھلک، دکھاؤں میں آپ کو وہ جسے قبر میں سکون نہیں، اس ماں کی ایک ایک جھلک دکھاؤں۔ حسین نے حکم دیا تمام بیویاں اپنے گھروں میں کمروں میں قفل لگائیں، تالا لگائیں، اور کلید چابی صغرا کو دیتے۔ جو بھی بیوی آتی تھی چابی صغرا کو دے دیتی تھی، جناب صغرا لے کے رکھ لیتی۔ آخر میں جناب زینب آئی، کہنے لگی پھوپھی اماں کیا آپ یہ سمجھ رہی ہیں مجھے معلوم نہیں؟ کہا کیا معلوم نہیں؟ کہا مجھے معلوم ہے اب جو میرا بابا جا رہا ہے لوٹ کے نہیں آئے گا۔ زینب نے ہاتھ منہ پہ رکھ دیا، میری بچی ہے کیا کہہ رہی؟ جب کوئی پردیس جاتا ہے یہ نہیں، تمہیں کس نے بتایا؟ کہتے ہیں پھوپھی اماں آپ سب تو سو جاتی ہیں نا، میں بیمار ہوں مجھے رات کو نیند نہیں آتی۔ پھوپھی اماں میں دیکھ رہی ہوں کئی راتوں سے کوئی بی بی آ کے چھت پہ روتی ہے، پھوپھی اماں رات وہ اتنا تڑپ کر روئی مجھ سے رہا نہ گیا، میں سے کہ سہارا چھت پہ لے کے پہنچی، میں نے کیا دیکھا وہ بی بی یہ کہہ کے رو رہی، ہائے غریب حسین، ہائے پیاسے حسین، ہائے مسافر حسین۔ میں نے کہا بی بی آپ ہے کون؟ اس نے نقاب الٹ کے کہا صغرا نہ پہچانا تیری دادی۔ سیدہ کی پہلی حاضری، سیدہ نے بتایا کہ میں تمہارے ساتھ۔ 2 محرم کو حسین والد کربلا ہوئے، قیام لگائے گئے۔ حر جب وضو کرنے لگا نا، حر کے خیمے کے پیچھے سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی۔ حر نے پہلے تو غور نہیں کیا، مگر جب وہ بی بی روئی تو بین کر کے روئی، حر تو نے اچھا نہیں کیا، میرے حسین کو کربلا میں لے آئے۔ حسین اگر تنہا ہوتا میں پریشان نہ ہوتی، مگر کیا کروں کہ حسین کے ساتھ میری پردہ دار بیٹی زینب۔ دوسرے اور آگے بڑھی، اور آگے بڑھی، اور آگے بڑھی، آواز آئی آقا میرے مولا میرا آخری سلام۔ زندگی میں آہستہ قدم چلنے والے حسین تیز قدموں چل کے عباس کے لاشے پہنچے۔ پہلا جملہ کہا عباس میرے بھائی میں غریب ہو گیا۔ عباس نے کہا مولا میں تو امیر چھوڑ کے آیا تھا۔ کہتے ہیں جس کا بھائی مارا جائے جوان وہ غریب ہو جاتا۔ مولا کوئی خواہش ہے؟ ہاں عباس بس اتنا کرو ایک بار اپنی زبان سے بھائی کہہ دو۔ لاشائے عباس زمین پر تڑپنے لگا، کہتے ہیں مولا آپ فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں، میں فاطمہ کلابیہ کا بیٹا ہوں، اگر میں نے آپ کو بھائی کہہ دیا اماں دودھ نہ بخشے گی، اس لیے کہ آپ زہرا کے بیٹے ہیں۔ یہ کہنا تھا، کربلا کے گوشے سے آواز آئی عباس میں زہرا اجازت۔ ایک قدم اور آگے بڑھے، ایک قدم اور آگے۔ حسین نماز پڑھنا چاہتے، ادھر صحابہ کی صفیں لگی ہیں، ادھر تیر اندازوں کی صفیں لگی ہیں۔ حسین کے 2 صحابی آگے بڑھ کے کہنے لگے مولا آپ نماز پڑھ، ہم آگے کھڑے ہو۔ تیر چلے اپنے سینے پہ روکتے رہے، دونوں گر گئے۔ حسین آگے بڑھے، سر کو یہاں زانو پہ رکھ کے کہا اللہ تمہیں نماز گزاروں میں شمار۔ کیسا محسوس کر رہے ہو؟
کہتے مولا کوئی بزرگ ہستی ہے جو آپ کی پشت پہ کھڑی ہے، کہتے سلام کرو میرا نانا ہے۔ کہتے کوئی بائی جانی میں، کہتے سلام کرو میرا بابا ہے۔ کہتے مولا کوئی دائی جانی میں، کہتے سلام کرو میرا بھیا جان ہے۔ ایک مرتبہ تو کہتے مولا کوئی بی بی سامنے سے آ رہی ہے، حسین نے کہا پاؤں کو سمیت میری ماں فاطمہ۔ یہ ماں ہے، ماں، یہ ماں ہے، ماں۔ ایک جملہ سن لیں، یہ ماں ہے، ماں، میری ماں فاطمہ ہے۔ ایک جملہ اور میں اس طرح، تاریخ میں ایک نام ہے جسے ہلال ابن نافع کہا جاتا ہے۔ ہلال نے شب عاشور امام حسین سے خواہش کی ہے، مولا میں اس کربلا کو اپنی آنکھوں سے نہیں آپ کی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا دیکھنا چاہتا ہوں مولا؟ یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہاں کیا ہوگا۔ حسین فرزند رسول، فرزند زہرا نے اس کو ساتھ لیا اور دکھانا شروع کیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا جون گرے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا مہمان حور گرے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا حبیب گرے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں عباس کے بازو قلم ہوگی، یہ وہ جگہ ہے جہاں عباس کا گرز لگے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا عباس گر جائے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے آگے بھی قاسم ہوگا، پیچھے بھی قاسم ہوگا، دائیں بھی قاسم، بائیں بھی قاسم۔ کہتے مولا ایک قاسم چاروں طرف کیسے ہوگا؟ کیسے نہیں کہ قاسم کا لاشا پامال سمے اسبا۔ ہلال یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا اکبر، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے اصغر کے تیر لگے گا۔ حسین یہ آخری جملہ، حسین یہ بتاتے بتاتے نشین میں اترنے لگے۔ حسین آگے ہیں ہلال پیچھے، حسین آگے ہیں ہلال پیچھے۔ چند قدم اترے تو حسین نے آواز دی ہلال رک جا۔ ہلال رک گیا۔ حسین جب پلٹے تو سر پہ امامہ نہیں تھا، سر میں خاک تھی، آنکھوں سے آنسو بہ رہا تھا، امامہ کھل کے گلے میں آ چکا تھا۔ ہلال نے جب امام کو آتے ہوئے دیکھا کہتے مولا یہ کیا حال ہے؟ امام نے کہا ہلال یہ وہ جگہ ہے جہاں مجھے قتل کیا جائے گا، یہ میری قتل گاہ ہے۔ کہتا مولا مجھے کیوں نہیں آنے دیا؟ کہ ہلال تجھے ہی دکھانے لے جا رہا تھا، مگر جب پہنچا تو میں نے دیکھا میری ماں اپنے بالوں سے میرا مقتل صاف کر رہی ہے۔ اے میرے لال حسین تیری ماں ایام قلب